اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت غیب سے دولت اور رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض اوقات کوئی اچانک مالی پریشانی آ جاتی ہے، قرض ادا کرنا ہوتا ہے، کسی بیماری یا ضرورت کے لیے رقم درکار ہوتی ہے، یا کاروبار میں شدید مندی کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان مختلف دروازے کھٹکھٹاتا ہے، مگر ہر طرف سے مایوسی ہی ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار ایسی دعائیں اور اذکار موجود ہیں جو بندے کی مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں تو وہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے ایسے غیبی راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہاں ہم ایک ایسا مجرب اور طاقتور وظیفہ پیش کر رہے ہیں جو انشاءاللہ فوری طور پر پیسوں کے اسباب پیدا کر دے گا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی خاص ہے جو مستقل تنگ دستی اور مالی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ انتہائی مؤثر اور آزمودہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے مکمل یقین، توکل اور دل کی سچائی کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ اس کی غربت کا یہ عالم تھا کہ بعض دنوں میں اسے کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں آتا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں فروخت کرتا، لیکن اس کی اتنی معمولی آمدنی ہوتی کہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہو پاتی۔ ایک دن وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور نہایت عاجزی سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بہت غریب ہوں، ہر دن محنت کرتا ہوں، لیکن پیسے اتنے کم آتے ہیں کہ کبھی پورا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کیا آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ میرا رزق زیادہ ہو جائے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس شخص پر بہت رحم آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، تو سب کا رازق ہے، یہ بندہ تنگ دستی میں مبتلا ہے، اس کی پریشانی دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے اس شخص کے نصیب میں صرف 1 دن کی دولت لکھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات اس شخص کو بتائی تو وہ مایوس ہونے کے بجائے بہت خوش ہو گیا، اور اس شخص نے سوچا کہ اللہ نے مجھے صرف 1 دن کے لیے دولت دی ہے تو میں اس 1 دن میں خوب صدقہ و خیرات کروں گا، شاید اللہ میری نیک نیت دے کر میرے نصیب کو بدل دے۔ اگلے ہی دن غیب سے اس کے پاس بے پناہ دولت آئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے نیک نیتی کے ساتھ یتیموں اور غریبوں اور ضرورت مندوں میں اس دولت کو بانٹ دیا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوشحال دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے نصیب کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب وہ شخص پہلے کی طرح غریب نہ رہا، بلکہ اللہ نے اس کے رزق میں اتنی برکت دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے امیر ہو گیا اور کبھی تنگ دستی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ تو چلتے ہیں، بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اعمال اور وظائف آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہو تو یہ وظیفہ آپ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ محترم ناظرین، درود شریف ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یا باسطو یا وہابو اور یا رزاقو پڑھنا ہے۔
کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تو آپ نے یا باسطو یا وہابو یا رزاقو کو 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ دل سے سورہ علم نشرح پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگے اور اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ آپ کو خود اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن تک جاری رکھے۔ اگر اللہ نے چاہا تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کی مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وظیفے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، رزق حلال کی نیت رکھے اور جو بھی دولت حاصل ہو اس میں سے کچھ حصہ صدقہ و خیرات کرے تاکہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پر یقین رکھے، بعض اوقات ہمارے نصیب میں تھوڑا رزق لکھا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اخلاص اور تقوی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ ہمارے نصیب میں اضافہ کر سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرے، جب اللہ رزق عطا کرے تو اس میں سے دوسروں کا بھی حق نکالے۔ صدقہ کرنے سے رزق میں بے پناہ برکت آتی ہے۔ نا امید نہ ہو، اگر آپ پر کوئی مالی پریشانی آتی ہے تو گھبرانے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ اپنی رحمت سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ انشاءاللہ بہت مؤثر ثابت ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں اور رزق حلال کے راستے پر چلے۔ جب بھی کوئی مالی پریشانی آئے اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ وہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، یا باسطو یا وہاب یا رزاقو کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لے تاکہ آپ کو کبھی مالی پریشانی نہ ہو، اور جب اللہ آپ کو نوازے تو صدقہ و خیرات ضرور کرے تاکہ رزق میں مزید اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کشادگی رزق عطا فرمائے اور ہماری تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔